ہم بیک بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے دو سینئر صحافی اور استاد بھی ہیں، ایک تو ہمارے اور کلیگ بھی ہیں، عادل شاہزیب صاحب اور رؤف کلاسرا صاحب، دونوں کا بہت شکریہ اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے۔ کلاسرا صاحب مجھے بتائیے گا کہ دہشت گردی میں تو بلاول صاحب ہی نہیں، صرف میں بھی اپنے بچپن سے دیکھ رہی ہوں دہشت گردی کو، عادل بھی آئی مسٹ سے کہ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ہم لوگ ہر بار آپریشن کرتے ہیں، اتنا پیسہ جانے سب کچھ، لیکن آج تک ہم اسے ختم نہیں کر پائے، صرف مذمتی قرارداد ہے۔ آپ لوگوں نے تو بچپن دیکھا ہوگا 90s یا 2000 میں، میرا خیال ہے آپ بہت سارے چھوٹے ہیں مجھ سے، 90s تو میں نے دیکھا 80s کے ارلی کا، اس وقت جب افغان جہاد لڑا جا رہا تھا سو کالڈ، تو اس وقت بھی اس سے بھی زیادہ حالات خراب تھے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے پشاور میں روز کوئی نہ کوئی بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، کھلونے والے بم ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں، بہت ساری وہاں پہ اس دور میں بھی کلنگز ہوئی ہیں، بہت سارے بیچارے انوسنٹ لوگ جو ہیں مارے گئے ہیں، کراچی میں، لاہور میں، ہر جگہ ہوتی تھی، کیونکہ ہم نے وہ چیزیں وہ دیکھی نہیں ہے یا آپ لوگوں نے دیکھی نہیں ہے، گزر گئی ہیں، سو لوگوں کو نہیں پتہ، آپ اپنی میموریز کے ساتھ ہیں۔ ایک چیز ہم نے دیکھی ہے جو پرابلم ہے، جو آپ نے ایک سوال اٹھایا، میرا یہ خیال تھا کہ 2016 میں جو کچھ ہوا تھا، سوری یہ 2014 میں جو نہیں جو اے پی ایس ہوا تھا، اور جس میں 140 معصوم بچے اگر جس بے دردی سے مارے گئے، اس کے بعد اس قوم، اس ملک، اس اسٹیبلشمنٹ، فورسز، ہمیں آپ کو کوئی عقل آئے گی، کوئی ہم سبق سیکھیں گے، تھوڑا سا کوئی ہماری فورسز ہو گئیں، ہمارے ادارے ہو گئے، تو کوئی اس طرح کی سوچ آئے گی کہ ملک بدلے گا۔ ابھی دیکھ لیں پھر یہ کینٹ میں بنو میں ہوا ہے، اسی طرح کا سملر سا انسیڈنٹ ہوا۔ ذرا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں لرننگ کیپیسٹی ہماری کتنی ہے، مطلب کتنی ہماری انکمپیٹنسیز ہیں، کتنی نالائکیاں ہیں، اور ہر چیز ہم نے چھوڑی ہو جی اللہ کی مرضی ہے جی، ہو جاتا ہے جی، کیا کریں خیر ہے، مطلب یہ ہمارے ہاں جی اس طرح کا ایک ایٹیچیوڈ ہے، بس ٹھیک ہے جی اس کی آئی ہوئی تھی، بس جی اس کے دن پورے ہوئے ہوتے، اینڈ دین وی موو آن۔ آپ ایک اور چیز دیکھیں، دنیا بھر میں آپ کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں دہشت گرد، امریکہ میں 9/11 ایک دفعہ ہوا، اور لندن میں 7/7 بمبنگ ایک دفعہ ہوئی، برسلز، میڈرڈ، برلن، ایون آپ انڈیا دیکھ لیں، وہاں پہ جب اس کا ممبے والے ان کے حملے ہوئے تھے، ایک کا دفعہ ہو جاتے ہیں، انٹیلیجنس فیلور بھی ہو جاتی ہیں، آپ کی فورسز، آپ کی قیادت ان گارڈڈ پکڑی جاتی ہوتی، فیئر انف، لیکن بار بار جب ہو رہا ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مطلب آپ کو ایک طرح کا اس میں اس میں مزہ آنا شروع ہو گیا، یا اب آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کا خطرہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ کسی نے آپ سے پوچھنا نہیں۔ مطلب دو چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں جس کی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک آپ کے جرنل ہے جنرل کیانی صاحب، انہوں نے ایک وار اینڈ ٹیرر لڑی، انہوں نے ایک رہ نجات میرا خیال آپریشن لڑا جب اس صوفی محمد اور ان کے خلاف، ہمارے جوانوں نے سوات میں، مالا کنڈ، ان ایریاز میں بڑی جانیں دیں، قربانیاں دیں، اور اس کے بعد انہوں نے جو وہاں پہ اس وقت کے اس میں دہشت گرد کے ہیں وہ تھے، ان کو انہوں نے بھگایا اور وہ افغانستان بھاگ گئے۔ ایک جنرل نے یہ اسٹریٹجی رکھی، اس پہ آپ کا اچھا خاصا پیسہ، آپ کے لاجسٹک سپورٹ، بہت ساری چیزیں لگی، اور پوری دنیا میں یہ اگین لگا کہ وہاں آپریشن ہو رہے ہیں۔ ایک اور جنرل صاحب آتے ہیں، یہ جنرل باجوہ صاحب، وہ 35,000 طالبان وہاں سے واپس لے آتے ہیں، وہی جو یہاں سے چھوڑ دیتے ہیں، آ کے ان کو بساتے ہیں۔ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس بھی ساتھ ہیں، اس وقت کے وزیر اعظم بھی ساتھ ہیں، جنرل باجوہ صاحب بھی ساتھ ہیں، یہ سارے لے کے، اور ابھی یہ انیشل پروگرام تھا۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ جو کلاسر صاحب نے، میں اس کو تھوڑا فنش کر دوں گا، سوری بات لمبی ہوگی، کہ وہ 35,000 لے کر آتے ہیں، اور ابھی خان صاحب نے یا انہوں نے مزید لے کر آنے تھے، یہ ابھی انیشل پہلا بیچ تھا، وہ جو باڑ آپ نے لگائی تھی اربوں یہ روپے لگا کے ڈیورن لائن پہ، اس کو خود کٹوانے کے بعد سیفلی ان کو لے کر آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگین جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، پچھلے سال ان کا پریس ریلیز آیا ان کے کور کمانڈر میٹنگ کا، جس میں انہوں نے یہی کہا کہ اس وقت جو آپ کی دہشت گردی ہو رہی ہے کے پی کے میں، اس کا ڈائریکٹ لنک بنتا ہے ان لوگوں کے فیصلوں سے جنہوں نے طالبان کو اندر لے کر آئے تھے۔ اب مجھے سمجھا 3 اسٹیبلشمنٹ ہیں، ایک کیانی صاحب کی ہے، ایک باجوہ صاحب کی، ایک موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اب تینوں کو بیٹھ کے دیکھ لیں، اور اس کے بعد مطلب کیا رہی ہے، اس کے بعد کس سے گلا کریں، اس پہ کیا گلا کریں، کس سے کہ دہشت گردی تو پھر رہے گی آپ کی۔ ملک واپس بھی بھیجا اسی خدشے کی وجہ سے کہ شاید یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم پھر وہیں پہ کھڑے ہوئے۔ پر یہ انفیئر نہیں ہوگا کہ صرف پاکستان تحریک انصاف نے لا کے بسایا، صرف انہوں نے بسا لیا؟ دیکھیں صرف ان کو بلیم نہیں دیا جا سکتا۔ 80 سے اگر آپ شروع ہو، ہم چلے گئے جی افغان جہاد میں، امریکہ کی لڑائی ہم نے لڑی روس کے خلاف، اس کے پھر جو آبویسلی پوسٹ کولڈ وار جو ایفیکٹس ہم پر آئے اور ابھی تک ہم سہ رہے ہیں، اس کے بعد جناب آتے ہیں ہم 90s کی طرف۔ 90s میں 88 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے، اور اس کے بعد 90s میں ہم جا کے 93 سے ہم طالبان کو آفیشلی سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جنرل بابر صاحب ان کو پیٹرنیج کر رہے ہیں اور پورا سارا، تو 90s ہمارا اس میں گزر گیا۔ اس کے بعد آپ آگے آئیں، 9/11 آ جاتا ہے، جی مشرف صاحب آ جاتے ہیں، 9/11 امریکہ آ جاتا ہے افغانستان میں طالبان القاعدہ کے خلاف جنگ میں، اس میں ہم پھر ایک دفعہ گھس جاتے ہیں۔
اس کے جو ڈرا بیکس ہیں جو بھی تھیں وہ ساری چیزیں ہم پہ آئیں. اچھا اس کے بعد 2013 میں ٹرننگ 2013-14 جو اے پی ایس کا اٹیک تھا نا جو جس میں نیشنل ایکشن پلان بنا اور پورا سارا ہم نے ایک اپیزمنٹ کی پالیسی اپنائی تھی. 2001 سے لے کر 2013 تک ہم گڈ اور بیڈ میں پھنسے رہے کہ جی جو امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ اچھے طالبان ہیں اور جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں وہ برے طالبان ہیں. 2013-14 میں ہمیں آ کے پتا چلا کہ یار یہ گڈ اور بیڈ کی جو اپیزمنٹ کی پالیسی ہے یہ نیشنل ایکشن پلان ہے. ہم نے کوئی 12-13 آپریشنز کیے, ہزاروں جوان گئے, شہادتیں ہوئیں, پورا سارا سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد فاسٹ فارورڈ آپ کریں, یو ایس وڈرال ہو جاتا ہے وہاں سے, ٹھیک ہے, اور ہم نے ایک دفعہ پھر ڈیزاسٹرس پالیسی اپنائی کہ ہم نے نہ صرف طالبان کو ویلکم کہا بلکہ کہا کہ انہوں نے ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. ہمارے پرائم منسٹر نے کہا انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی. حالانکہ ہمارے جیسے لوگوں نے اس وقت کہا تھا کہ دیکھیں اب یہ لوگ آ گئے ہیں اور آپ وہ اسمبلی والا شہید بھول گئے. حقانیہ مدرسے سے ہی سارے فارغ التحصیل ہیں. when they were taking over I happened to be in Kabul. تو میں جب واپس آیا تو 3-4 میرے ٹیک اویز تھے. ایک تو یہ تھا کہ طالبان میں کوئی آپس یہ ایک ہی گڈ اینڈ بیڈ کا کانسیپٹ آئیڈیالوجیکلی دے آر دا سیم, آپریشنلی دے آر دا سیم. اب انہوں نے چونکہ افغانستان میں ان کو ایک مورل وکٹری مل گئی ہے, انہوں نے یہ ماڈل ریپلیکیٹ کرنا ہے whether or not we like it. تو یہ 5-6 مہینے کے اندر یہ طالبان آپ کو گلے پڑیں گے, ٹھیک ہے. آج بھی افغان طالبان کا فٹ سولجر جو ہے وہ ٹی ٹی پی ہے. افغانستان میں جتنی بھی چیک پوسٹیں ہیں دیٹ از مینڈ بائی ٹی ٹی پی. وہ ٹی ٹی پی کو کیوں نکالیں گے؟ امریکہ کے خلاف سب سے جو لیتھل جنگ لڑی ہے, سب سے لیتھل اٹیکس جو ہوئے ہیں وہ ٹی ٹی پی نے کیے ہیں. خوست میں جو سی آئی اے والا اٹیک ہوا تھا, بیت اللہ مسعود ہو, حکیم اللہ مسعود, اصل جنگ جو امریکہ کے خلاف لڑی ہے وہ ٹی ٹی پی نے لڑی ہے. وہ ان کو کیوں نکالیں گے؟ ابھی پھر جو کلسرا صاحب نے بات کی, پھر جی ہم نے فیصلہ کیا کہ جی ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ نے 6-7 سال جو ہے اپنے جوانوں کو مروا کے 60-70 ہزار عام لوگ جو ہیں ان کے شہداء تھے. آخر میں آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پھر جا کے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان کو پھر لا کے بسانا ہے. اب آپ لا کے بسا گئے, اب پھر وہ آپ کے گلے پڑ گئے. لیکن جب ہم بلوچستان کی ڈائنامکس کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ بہت ساری ایسی انوالومنٹس بھی ہیں پولیٹیکل جسے ہم شاید یہاں پر بیٹھنے والے اسلام آباد اگر وہاں جا کر وزیر اعظم بیٹھے ہیں تو اسے حل بھی کر سکتے ہیں. یہ صرف وہ نہیں حل کر سکتے, ہماری اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے بھی حل کر سکتی ہے. اب اس کے اوپر بھی میں ڈسکشن کرنا چاہوں گی. مجھے ایک بریک کا قاعدہ ہے, معذرت کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں کوئکلی, پھر واپس آتے ہیں. کم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ دہشت گردی اتنی زیادہ بڑھی کیسے, کیوں بڑھی, اور ظاہر ہے کہ دونوں مہمانوں نے بڑی ڈیٹیل میں اس پہ روشنی ڈالی. لیکن ایک اور ایشو ہے جو ہمارے یہاں پہ آج تک حل نہیں ہوا, اور وہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے. ابھی تک تو خیر انسٹیبلٹی ہی چل رہی ہے. آئی ول اسٹارٹ آف ود یو عادل. مجھے بتائیں کہ یہ جو الائنس بن رہا ہے اور یہ جو ٹیبل ٹاک ہم نے پہلے بھی دیکھی, بہت دنیا کے بڑے مسئلے ٹیبل ٹاک سے حل ہو جاتے ہیں کچھ لے دے کی پالیسی پہ. یہ واحد پاکستان ہے جہاں پر ہم لوگ ایک بڑی ورسٹ کیوٹک سچویشن میں پھنسے ہوئے, نکلنے کا نام نہیں لے رہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم پیس ٹاک کی طرف نہیں آ رہے ہیں؟ دیکھیں جب تک ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے نا, آپ شروع ہو جائیں 1997 سے, پیچھے نہ جائیں, 99 سے شروع, قریب والا لے لیں 99, پھر آپ آ جائیں ارلی 2000 میں جو ہوئے, 2008 میں ہوئے, 13 کا الیکشن ہو, 18 کا الیکشن ہو, اب والا الیکشن ہو, اس پہ کوسچنز مارک ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو بھی گورنمنٹ میں آتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے, وہ کندھوں پہ چڑھ کے آ جاتا ہے. جو بھی اپوزیشن میں آتا ہے ان کو سویلین بالادستی یاد آ جاتی ہے. اب جو آپ نے ابھی الائنس کی بات کی نا, الائنس میں بھی ابھی شاہد خاقان صاحب جو ہیں وہ روح رواں ہیں, جو الائنس بننے جا رہا ہے, مولانا صاحب ہیں, پی ٹی آئی ہیں. اب یہ الائنس یہ آپ اپنے پاس لکھ لیں, یہ کبھی نہیں بن پائے گا. اس کی وجہ یہ نہیں بن پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں, کل میری ان سے رات کو کافی ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی, وہ ان کا ایک سٹیٹڈ اوپینین ہے عمران خان صاحب کے بارے میں. وہ پچھلے 20 سالوں سے ہے کہ یار ان کو لانچ کیا گیا ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. فیکٹر نمبر 1. نمبر 2, پچھلے 11 سالوں میں عمران خان نے پولیٹیکلی اگر کسی کو ڈیمیج کیا ہے جس ٹرف پہ جا کے, وہ مولانا فضل الرحمان ہے. کے پی ان کا ہارڈ کور جو بھی ہے وہاں پہ وہ گورنمنٹ نہیں کر سکتے. ابھی بھی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, اور دھاندلی وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کے پی میں ہوئی ہے. کے پی سویپ کیا ہے پی ٹی آئی نے, ٹھیک ہے. تیسرا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہی ڈزنٹ ٹرسٹ عمران خان.
اور چوتھا فیکٹر یہ ہے کہ میں کیوں سمجھتا ہوں کہ الائنس نہیں بنے گا. اگر الائنس بن جاتا ہے, ویسے تو اپوزیشن الائنس اور پروٹیسٹ سے کبھی گورنمنٹ نہیں جاتی جب تک اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے. پاکستان میں کوئی حکومت گھر نہیں جا سکتی, اور اپوزیشن کے ساتھ جب وہ الائن ہو جاتے ہیں پھر چلی جاتی ہے, عدم اعتماد بھی آ جاتی ہے, سب کچھ آتی ہے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ 100% الائنڈ ہے موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ. تو میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حکومت کو کوئی بھی اس قسم کا خطرہ ہے. ہاں, اگر موجودہ حکومت گھر چلی جاتی ہے, بینیفیشری کون ہوگا؟ پی ٹی آئی, پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف. مولانا تو نہیں, along with پاکستان پیپلز پارٹی نہیں, پاکستان وہ تو دیکھیں گے جس طرح کے الائنسز بنتے ہیں, لیکن بینیفیشری ہوگا پی ٹی آئی. مولانا وہ چاہتے نہیں ہیں. اچھا, موجودہ جو اس وقت پولیٹیکل انوائرمنٹ بن گیا ہے, اس میں سب سے زیادہ ڈیمیج کون سی پارٹی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے؟ نون لیگ. نہیں, نون لیگ تو گورنمنٹ میں نا, میں اپوزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں. تحریک انصاف ہوئی ہے نا, اپنے آپ کو کارنر کر لیا. نہیں ہوئی ہے تحریک انصاف, لیکن ابھی جو امیج ایک بلڈ ہو گیا ہے حکومت کا, میں چاہوں گی کہ لوف کلاسر صاحب بھی اس پہ بتا دیں کہ وہ اگری کرتے نہیں کرتے. میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے اتنی لیسٹ پاپولر جماعت شاید ہی کوئی ہوئی ہوگی عوام کی نظر میں جو نون لیگ ہے. دیکھیے کلاسرا صاحب اس کا جواب دے دے. لیٹ می کمپلیٹ دس آرگومنٹ کہ موجودہ جو پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این الائنڈ ہے بالکل, ابھی گراؤنڈ ریالٹیز پہ نہیں جا رہے, ایک پیج پر ہے, گراؤنڈ ریالٹیز پہ نہیں جا رہے کہ ابھی بھی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے نہیں آ رہا, پاپولیرٹی کس کی ہے کس کی نہیں ہے, اس میں بھی نہیں جا رہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں میں جو پولیٹیکل انوائرمنٹ رہا ہے اور تحریک انصاف نے جو سیاست کی ہے, سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کو پہنچ رہا ہے. اور یہ مولانا فضل الرحمان نہیں کبھی بھی چاہیں گے کہ پی ٹی آئی دوبارہ سے اس طرح.